بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سال 2016 کا آغاز ہوا تو پاکستان میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ نیا سال پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نئے سال میں بھی دہشت گردی کے واقعات اوپر تلے پیش آ رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اس خطے میں بھی اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے علاوہ مڈل ایسٹ میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں جو ایک ریڈ زون ہے وہاں پر ایک ٹی وی چینل ARY کے دفتر پر بھی ایک حملہ ہوا ہے اور وہاں پر بھی عملے کا ایک رکن زخمی ہو گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہی میں رینجرز نے ایک صحافی سلمان مسعود کے گھر پہ چھاپا مارا اور کہا کہ دہشت گرد کو ڈھونڈنے آئے ہیں، لیکن وہاں پہ دہشت گرد نہیں ملا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے، یہاں پر جو صحافی ہیں وہ کراس فائر میں ہیں، ایک طرف رینجرز اور پولیس ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ARY کے دفتر پہ حملہ کیا اور انہوں نے وہاں پمفلٹ پھینک کے اور حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی اور مزید حملوں کی دھمکی بھی دی۔ تو کیا 2016 واقعی دہشت گردی کے خاتمے کا سال بن سکے گا؟ آج جو کوئٹہ میں ہوا بہت ہی افسوسناک واقعہ جس میں پولیس اور رینجرز کے جوان شہید ہو گئے اور یہ بہت ہی ایک اندوہناک واقعہ ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو پٹھان کوٹ میں حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی بھارت کا پاکستان پہ پریشر ہے کہ پاکستان سے یہ حملہ جو ہے اس کو آرگنائز کیا گیا تھا اور ذمہ داروں کے خلاف پاکستان میں کارروائی کی جائے۔ آج اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ جو جیش محمد کے خلاف کارروائی کا آغاز ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان سب معاملات پہ گفتگو کے لیے ہم نے آج دعوت دیا جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب کو، وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے رہنما سلمان مجاہد بلوچ صاحب MQM کے رکن قومی اسمبلی، اور جناب سید نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہوں گا۔ آج امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنا آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کیا، اس میں جو پاکستان کا ذکر انہوں نے کیا کن الفاظ میں کیا، ذرا سنیں۔ Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al-Qaeda. But it can't stop there. For even without ISIL, even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. Others will just fall victim to ethnic conflict or famine, feeding the next wave of refugees. The world will look to us to help solve these problems. جی، اوباما صاحب نے کہا کہ پاکستان سمیت اس خطے کے کچھ ممالک جو ہیں وہ اگلی کئی دہائیوں تک وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے رہیں گے، بلکہ وہاں پہ سیف ہیونز بھی ہوں گے دہشت گردوں کے، اور یہ سب امریکہ کی طرف امداد بھری نظروں سے دیکھتے رہیں گے۔ قادر بلوچ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے یہ کہا کہ 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا، اوباما صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، فرق کیوں ہے دونوں کی سٹیٹمنٹ میں؟ سوال پتہ نہیں آپ نے کیوں مناسب سمجھا کہ دونوں کا آپس میں تعلق پیدا کر دے، ایک طرف راحیل شریف دوسری طرف سے اوباما صاحب، کیونکہ ایک طرف جو ہے انٹرنیشنل وار اگینسٹ ٹیررزم، ایک طرف اس کا لیڈر ہے انٹرنیشنل وار اگینسٹ ٹیررزم، دوسری طرف جو ہماری قومی جنگ ہے اس کا لیڈر ہے۔ آپ کا سوال اپنی جگہ پہ۔ راحیل شریف صاحب نے جو کچھ کہا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو کچھ نتائج اس کے سامنے آئے ہیں جنگ ضرب حزب کے فارم میں یا آپریشن کر رہے ہیں کراچی میں، وہاں پر جو نتیجے ان کے سامنے آئے ہیں اور جو پولیٹیکل اینڈ انٹیلیجنس انالیسس جو انہوں نے کی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے آپریشن کرنا تھا، جنہوں نے یہاں کے امن کو تہ و بالا کیا تھا، اس میں کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے اور ان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے ملٹری طرف، دوسری طرف سے پولیٹیکل ول بھی کمپلیٹلی اس کے سپورٹ میں ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت دہشت گردی کے معاملات میں دوسری رائے نہیں رکھتا ہے، ہر ایک
आपस में हमारे इख्तलाफात एक जगह पे, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह पे, हम कह सकते हैं कि इसने ठीक नहीं किया, वो नहीं किया, फलान किया, लेकिन जहाँ तक दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई करने का ताल्लुक है, उसमें चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे MQM है, ANP है, पश्तूनख्वा है या बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, सब के सब इस पर एक पेज पे हैं, और वो ये है कि दहशतगर्दी की मजीद गुंजाइश इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। जब पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल इरादा और उनके प्लान्स भी कोइंसाइड करते हों, आर्मी आर्म फोर्सेस और सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस हर किस्म की कुर्बानी के लिए अभी तक वो तैयार हैं, देते रहे हैं, और उसमें कोई गोइंग बैक नहीं है और गोइंग फॉरवर्ड है, मूव फॉरवर्ड है हर लिहाज से, तो फिर उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह इसका नतीजा उस तरह से निकलेगा जिस तरीके से राहिल शरीफ साहब ने प्रिडिक्ट किया हुआ है, एंड ही नोज इट, और उसको पता होता है। जब हम थे सर्विस में उस वक्त हम भी कह सकते थे, कैलकुलेट करके कह सकते थे कि नतीजा किस तरफ जा रहा है, कैसे है या कैसे नहीं है, उम्मीद की जानी चाहिए। और फिर एक और थोड़ी सी बात मैं कहूंगा कि न सिर्फ यहाँ पर हम इनके खिलाफ बरसरे पैकार हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस इवन अफगानिस्तान में भी हमारे और हाथ उनके इकट्ठे हैं, इवन इंडिया के साथ भी हमने हाथ जोड़ दिया इस मामले में, जहां तक दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने का ताल्लुक है इस खित्ते, इस रीजन के अंदर, इवन ईरान फॉर दैट मैटर, कोई भी ये नहीं कहता है कि दहशतगर्दी को मजीद बर्दाश्त किया जाएगा। इस रीजन के अंदर एक यूनिटी से पैदा हो रही है, और वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि नतीजा बेहतर होगा। अच्छा, कराची का जिक्र आया सलमान मुजाहिद बलोच साहब, तो कराची में यकीनन कुछ अर्सा पहले तक तो हमें पॉलिटिकल यूनिटी नजर आ रही थी दहशतगर्दों के खिलाफ, अब क्या वो पॉलिटिकल यूनिटी मौजूद है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, मेहमानान को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो आज जो एयरवाई पे जो अटैक हुआ है उसकी मैं ऑन बिहाफ ऑफ MQM मजम्मत भी करता हूँ, और हुकूमत वक्त से अपील भी करते हैं कि इन किस्म के वाक़यात की तदारक के लिए अमली इक़दाम किए जाए। और आज हमने जैसे विटनेस किया कि अभी हम जब आपके जियो के बाहर, ऑफिस के बाहर आए, ना कोई रेंजर्स थी, ना कोई पुलिस थी, यही हाल एयरवाई के ऑफिस का, दीगर मीडिया के ऑफिस का भी यही है, तो भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम किए जाए। जहाँ तक आपने कराची की सूरत हाल की बात की, ये कराची में जो ऑपरेशन हुआ शुरू, वो ज़रब अज़ब का तसलसली खेल है, और 50% अच्छी कामयाबी भी रही, लेकिन अब चंद हालात वाक़यात ऐसे हुए करप्शन के मामले में जहाँ पे आके थोड़ी सी इस पर कदगन लगाई गई, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई और डिले किया गया। और अब 5 दिसंबर को जो करारदाद के ज़रिए नोटिफिकेशन हुआ है, जो वफाकी हुकूमत ने किया है रेंजर्स के इख्तियारात का, देखिए पुलिस तो हमारी डिमोरलाइज हो चुकी है, पुलिस अब वो काम नहीं कर सकती, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में है। रेंजर्स अच्छा काम कर रही थी और करना चाहिए रेंजर्स को, और हम चाहेंगे कि ये नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने इशू किया, इसको सिंध गवर्नमेंट को ऑन करना चाहिए, क्योंकि कप्तान अभी भी वज़ीर आला सिंध हैं। लेकिन 5 फरवरी को ये 60 दिन की मुद्दत भी जो है वो लैप्स हो रही है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के क्या इरादे हैं, क्या वो इसको एक्सटेंशन देगी या वो इस ऑपरेशन को मंतक के अंजाम तक पहुंचाएगी? हमारी नज़र में ये ऑपरेशन मंतक के अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और उस ऑपरेशन जो शद्दो मद से जारी और सारी था कराची में, जिस शिद्दत से जारी था, उस शिद्दत कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी इस्लामाबाद में हुआ इसी तरह कराची में भी। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान आपके पार्टी के कुछ लीडरों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, उन मुकदमात को आप कहते हैं ये गलत है? हाँ, वो इस तरह से हामिद मीर साहब अगर लीगली स्पीकिंग करें तो जैसे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की स्पीच सुनने पे कोई 27 या 29 FIR दर्ज हुई, जिसमें हमारे नामजद में वसीम अख्तर भाई भी शामिल हैं, फारूक सत्तर भाई शामिल हैं, दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। उसमें जो सबसे बड़ा जो टेक्निकल फ्लो है वो ये है कि उसमें गद्दारी की दफ़ा लगाई गई है, और गद्दारी का मुकदमा 120A और 120B, गद्दारी का मुकदमा जो है स्टेट कर सकती है, या तो वफाकी हुकूमत उसमें मुद्दई बनेगी या सूबाई हुकूमत उसमें मुद्दई बनेगी। लेकिन ये एक प्राइवेट शख्स के कहने पे जो मुद्दई इस कंप्लेनेंट है उसने ये दरख्वास्त दी और गद्दारी की दफ़ा लगा दी गई, जो टेक्निकली गलत है। तो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको जो है फील फॉर खत्म होना चाहिए। और आप देखें अब कोर्ट्स में जो है वारंट पे वारंट निकाले जा रहे हैं, मतलब एक मीडिया ट्रायल फिर शुरू कर दिया गया है। तो हम ये समझते हैं कि जैसे हमारे नामजद मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, उन्होंने तमाम केसेस में प्रोटेक्टिव बेल ले ली है, क्योंकि उनको ये खदशा था कि शायद उनको नामजदगी के बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाए या 90 अच्छा, मेरे पास जो डिटेल है तो वसीम अख्तर साहब पर गद्दारी के और दीगर जो हैं 27 मुकदमात दर्ज हुए हैं 2015 में, और 19 गद्दारी के मुकदमात एक ही दिन 15 जुलाई 2015 को दर्ज किए गए हैं, और ये 19 मुकदमात दोपहर 3:30 बजे और रात 11 बजे के दरमियान दर्ज हुए हैं, और एक ही थाने में वसीम अख्तर साहब के खिलाफ 2 मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, और ज़्यादातर मुकदमात जो हैं ये मलीर के इलाके में दर्ज हुए हैं, जहाँ पर के राव अनवार साहब SP हैं।
تو آپ وکیل بھی ہیں، تو کیا آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے؟ بالکل، رؤف صدیقی بھائی بھی اس میں ایک کو ایکیوزڈ ہیں. انہوں نے ہائی کورٹ میں جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے فار دی کوشمنٹ آف ایف آئی آرس، کیونکہ ٹوٹلی بیس لیس ایف آئی آر ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. نہ ہی سی آر پی سی کے تحت نہ ہی پی پی سی کے تحت اس کا کوئی آگے اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے، نہ اس پہ کوئی ٹرائل ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ثبوت کے طور پہ ایک سی ڈی جمع کرائی ہے قائد تحریک کی اسپیچ کی. اب میں بتاؤں صرف یہ 24 رہنما تو ہم ہیں، اس کے علاوہ 200 لوگ جس میں خواتین بھی ہیں، ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تالیاں بجائی اور اسپیچ سنی اور جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا نوید قمر صاحب، ایک طرف ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ وسیم اختر صاحب پر اور دیگر رہنماؤں کے خلاف جو غداری کے مقدمے غلط ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری غلط ہے، ان پر الزامات غلط ہیں، اور جو رینجرز کے اختیارات ہیں اس پر بھی کچھ کویسچنز ہیں، کچھ مسئلہ ہے. تو پھر ہم یہ کس طرح یہ ہم بلیو کر لیں کہ کم از کم کراچی میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف بالکل آپس میں متحد ہیں؟ حامد، میں دونوں ایشوز پہ بات کرنا چاہوں گا، جو یہ کراچی کا بھی ہے اور جو اوورال ایشو آپ نے شروع کیے جہاں سے. کراچی سے لے لیتے ہیں پہلے. دیکھیں، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی تقریر سننا، سنوانا یا اس پہ تالیاں بجانا یا ایون آرگنائز کرنا، یہ کسی صورت میں ایک جمہوری معاشرے میں یہ کرائم نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر ہم جمہوریت کے سارے دعوے چھوڑ دیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کا آغاز کب ہوا اور کیوں ہوا؟ جب توپیں جو تھی وہ ایم کیو ایم کی طرف لگی ہوئی تھی. پھر ری تھنک کہیں آیا کہ نہیں، یہ لوگ ہمیں زیادہ تنگ کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی طرف وہ توپیں آ گئیں. تو ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے مائنڈ میں کہ بھئی یہ اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کہاں تک کس طرح سے لیڈ کرتی ہیں. دیکھ، جو دن پوسٹ پشاور جو اے پی سی ہوئی اور جو جذبہ وہاں پہ تھا، اس کو اگر کنٹینیو کیا گیا تو ہم پاکستان سے دہشت گردی کو کنٹین کر سکتے ہیں. ختم کہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن کنٹین ضرور کر سکتے ہیں. اور اس میں ہر ایک فورس نے ایکولی اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرنا ہے، اور کراس پرپز پہ ہم کو ایک دوسرے کے خلاف کی بجائے ہمیں جہاں جو ایکچوئل جس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اسی کو ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے. تو آج پیپلز پارٹی ہے، کل ایم کیو ایم تھی، کل کوئی اور ہو سکتا ہے، اور یہ پنگ پونگ جو ہے اس سے ہم فوکس ہٹا جاتے ہیں اپنی اصلی جو پرپس ہے. پرپس ہے ٹیررزم کو ختم کرنا، اور ٹیررزم پورے پاکستان میں ہے. اب ہم اس طرف کہہ رہے ہیں، جو آپ نے انیشلی بات کی کہ جو اوباما کیوں کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں پوٹینشلی اب بہت زیادہ ٹیررسٹ کی مینیفیسٹیشن پاکستان میں اگلے کئی سال تک ختم نہیں ہوگی. کاش کے جنرل صاحب، جنرل راحیل شریف جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری سال ہوگا ٹیررسٹ کا پاکستان میں، کاش کا یہ درست ہو. ہم نہ صرف دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے سے جو بھی کچھ ہوا ان کی سپورٹ میں ہم ضرور کریں گے. لیکن یہ ریئلسٹک نہیں ہے، یہ ریئلسٹک نہیں ہے. نہ ہی چودھری نثار صاحب کی یہ بات کہنا ریئلسٹک ہے کہ اس ملک میں کوئی داعش وغیرہ نہیں ہے. پھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ صرف 100 لوگ جو ہیں وہ داعش کے. آج بھی اگر اے آر وائی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ داعش کے وہ پرچے جو ہے وہاں پھینک جاتے ہیں. آپ کب تک روکیں گے؟ آپ کے معاشرے میں جب تک آپ نے یہ پوری ایک جو ماحول بنایا ہوا ہے جس میں یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ کل طالبان کا سپورٹر تھا، آج وہ داعش کا سپورٹر ہو جاتا ہے، پرسوں وہ القاعدہ کا تھا. فرق کیا ہے لوگوں میں؟ طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور شاید ان کی الیجنس جو ہے وہ مختلف لوگوں کے خلاف ہو. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان میں ہم تب تک تو نہیں ختم کر سکتے نا. اگر ہم کہیں گے جی وہ ہم کیا کریں، بیچارہ مولانا عزیز جو ہے وہ تو صرف سرمنس ہی دیتا ہے، خطبہ ہی تو دیتا ہے، ہم ان کے خلاف کیا کیس کریں، ان کو ہم کس چیز پہ پکڑیں. اور یہ ملک کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے. تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم بالکل ہی نان سیریس ہیں اس پورے ایشو پہ. یہ ایک ایسا کینسر ہے جو شروع ہوا ہے
مجھے اس کی اتنا آسانی سے رکتا ہوا یہ نظر نہیں آتا. جی جنرل صاحب. جی میں نوید بھائی نے جو کچھ کہا اور مجاہد بیٹے نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا. دونوں نے شکایت یہ کرنے کی کوشش کی کہ جو اے پی سی میں فیصلہ ہوا تھا پشاور انسیڈنٹ کے بعد اس میں یہی ریکوائرمنٹ تھی سب کے سب اکٹھے ہوں گے اور کارروائی کریں گے اور سب کچھ کریں گے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. بالکل بجا ہے اپنے طور پر جو کچھ انہوں نے سوچا, لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جانے کی کوشش کروں گا. دونوں جماعتوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ ان کے اپنے ٹیررسٹس ہیں. الزام تھا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسے آگے میں نہیں بڑھوں گا کہ جی ان کے بھی رینکس اینڈ فائلز میں ٹیررسٹ ہیں, ان کو پیٹرنائز کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی امن کمیٹی والا گروپ پر, ذوالفقار مرزا صاحب والے گروپ پر اس کا قرآن پاک سر پہ اٹھانا اور باتیں کرنا اور پھر اپنے گروپ کے بارے میں بھی کارروائی کرنا, یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. اب یہ جو دو تعلق تھے دو پارٹیوں سے, جب اپنے ٹیررسٹ کے خلاف کراچی میں اگر آپ نے آپریشن کرنا تھا تو نیچرلی انہی دو, میں اس کو تو امن کمیٹی کا میں نام لوں گا, ان کے گروپ کا میں نہیں کہوں گا کہ ان کا اگر کوئی گروپ تھا تو اس کا نام کیا تھا, لیکن اس سے ریلیٹڈ ٹیررسٹ تھے. تو نیچرلی کارروائی کی جانی تھی تو ان کے طرف بھی قدم تو اٹھایا جا سکتا تھا, اٹھایا گیا ہے. لوگ گرفتار ہوئے ہیں, تعلق انہوں نے اپنا بتایا ہے, تعلق لوگوں نے اس طرف بھی بتایا, تعلق لوگوں نے اس طرف بھی بتایا. اب یہ کہہ دینا کہ جو کچھ بھی اب تک رینجرز کو پتا چلا ہے یا جو کچھ انہوں نے سامنے لایا اور کہا وہ سب غلط ہے, اگر ان کا تعلق ایک اس پارٹی سے تھا یا اس پارٹی سے تھا, میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشن کو یہ ابیوز کرنے کے برابر ہے, ان کی پروفیشنل کیپیبلٹی کو ڈاؤٹ کرنے کی برابر ہے. تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, اگر چھوٹی سی میں آپ سے ایک چیز اور چاہتا ہوں اس کو کلیریفائی کر دیں. آپ نے کہا یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا کلپ آپ سنیں. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ, جرنلسٹ انڈیپینڈنٹ جو کراچی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جتنے کرمنل ایلیمنٹس ہیں پی 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 میں, این کیو ایم میں, بغیر سیاسی یا لسانی اینگل کے ان کے پیچھے جائیں, نہ کراچی والے روئیں گے نہ ان پارٹی والے روئیں گے. لیکن آپ کا کیونکہ ایجنڈا جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے. جب لوگوں میں یہ تاثر پڑ جائے کہ جو ہے آپ سلیکٹیو آپریشن کر رہے ہیں, آپ ایک پولیٹیکل ایجنڈا آپ کے سامنے ہے, تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس میں لوگوں کے سوالیہ نشانات بننے شروع ہو جاتے ہیں. ایک طریقہ رہا ہے ہمارے اداروں کا کہ یہ سیاستدانوں کو مجرم بنا دیتے ہیں اور جو کرمنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو سیاستدان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل نان پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب اس کے درمیان میں کہ یہ تفریق کر دینا کہ کون صاف ہے اور کون نہیں ہے, اگر اسی اے پی سی کے فوراً بعد 10-15 دن کے لیے ملتے اور ایک دوسرے سے لسٹیں لے لیتے, یہ بھی کہہ دیتے کہ جی ہمارے یہ لوگ ہیں, اس کے علاوہ باقی کے اگر کسی کو ٹچ کرو گے تو اس کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے. سملرلی اگر امن کمیٹی سے متعلق پولیٹیکل پارٹی اگر اس قسم کی کارروائی کرتا اور کہتا کہ جی اس کے ٹانڈے اگر کہیں مل جاتے ہیں تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا, ہم تعاون کریں گے, پھر تو یہ ان کی شکایت نہ ہوتی. چونکہ وہ تفریق نہیں کی گئی تھی, علیحدگی ان کی نہیں گئی تھی, تو رینجرز ایک فورس ہے, پولیٹیکل لوگ وہ نہیں ہیں. اگر کسی انڈیویجول کو پکڑتے ہیں, اس کو اگر پریس کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق فلان سے ہے, تو وہ اگر 2 قدم آگے چلا جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز دوبارہ پھر میں اسی بات کے اوپر آؤں گا, ان تمام دونوں کی شکایت اپنی جگہ پہ, شکایت انہوں نے کی ہے, سب کچھ کی ہے, لیکن آج بھی گو کہ مرکزی حکومت نے ایکسٹینڈ کرایا ہوا, لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہ رینجر آپریشن نہ کرے. آج بھی دہشت گردی کے خلاف یہ حکومت کے ساتھ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور دہشت گردی کے خلاف ہونا ضرورت ہے. چلے اچھی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ساتھ ہیں اور دونوں مسکرا رہے ہیں, تردید نہیں کر رہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. سلمان مجاہد بلوچ صاحب, آج جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, کوئٹہ میں بھی ہوا ہے اور جلال آباد میں پاکستانی کونسلیٹ پر بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے, اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے. داعش افغانستان, اسلام آباد میں جو اے آر وائی کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے اس کی بھی ذمہ داری داعش افغانستان نے قبول کیا ہے. تو یہ کیا چکر ہے, کراچی سے لے کے اور اسلام آباد تک حملے ہو رہے ہیں, داعش کا نام آ رہا ہے, لیکن انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ داعش کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں. بس سر, ہمارے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب یا تو بہت ہی باخبر ہیں یا بہت ہی بے خبر ہیں. جیسے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی سینٹ میں کہا کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. میں ان کی اطلاع کے لیے اور ناظرین کے لیے بتا دوں, کراچی کے عزیز آباد کے تھانے میں ایک ایف آئی آر درج ہے ان کے خلاف.
اور یہاں اسلام آباد کے ایک تھانے میں NGO کی طرف سے ایک FIR 2 FIR ان کے اوپر ہے. اگر وہ ریکارڈ منگوا لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن کیا وجہ ہے اگر ملا عزیز خطرہ نہیں ہے ملک پاکستان کے لیے, وہ داعش کا پرچار نہیں کر رہا, تو آپ ہر جمعے کی نماز کے وقت 2 گھنٹے کے لیے اسلام آباد میں موبائل کیوں جیم کر دیتے ہیں کہ اس کا خطبہ ہو رہا ہوگا؟ اگر وہ خطرہ نہیں ہے تو آپ نہ کریں, ورنہ آپ کو پکڑنا تو ہوگا نا. اب ان کا ایک جو خواتین کا گروپ ہے حفصہ کا, جامعہ حفصہ کا, ان کی آڈیو آئی ہوئی ہے فیس بک پہ, ویڈیو موجود ہے کہ وہ داعش کا پرچار کر رہی ہیں. پھر آپ نے کہا داعش افغانستان, یہ بہت جلدی داعش پاکستان ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عمر کاٹھیو سین کا امیر جو پہلے القاعدہ کے لیے کام کرتا تھا, جو سانحہ صفورہ کا ماسٹر مائنڈ ہے, وہ ابھی پچھلے ہفتے پکڑا گیا ہے. اس نے بڑے مطلب خطرناک قسم کے انکشافات کیے ہیں. اس نے یہ بھی بتایا کہ 20 رکنی گروپ خواتین کا کراچی میں کام کر رہا ہے, جو گھروں میں جا کے NGO کے نام پہ خواتین کی برین واشنگ کر رہا ہے. پچھلے دنوں رپورٹ ہوا نیشنل میڈیا میں, لاہور سے ایک فیملی شام چلی گئی ہے داعش کے چکر میں. پھر ایک گجر نامی دہشت گرد پکڑا گیا پنجاب سے, اس نے انکشافات کیے ہیں کہ جی 121 رکنی گروپ پورے پاکستان میں خواتین کا کام کر رہا ہے. رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے وہ موجود ہے, 100 لوگ جو ہے داعش کے وہاں پر گئے ہیں یا ہم نے پکڑے ہیں. تو اس قسم کی باتیں کنٹراڈکٹری ہیں آپس میں, حکومت خود ایک پیج پہ نہیں ہے. جہاں تک بات کی عبدالقادر بلوچ صاحب نے کہ MQM کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے, دیکھیں ہمارا کوئی عسکری ونگ نہیں ہے, میں ڈینائی کرتا ہوں اس کو. سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی بات لے لیں, اس میں آبزرویشن ہے کہ پولیٹیکل جماعتوں کے 10 سیاسی مذہبی جماعتوں عسکری ونگ ہے. لیکن دیکھیں شہر کراچی میں یا پاکستان میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی پچھلے 8-10 سالوں سے طالبانائزیشن کی نشاندہی کرتا ہے, آپ نے نہیں مانا. الطاف بھائی پچھلے 3-4 سالوں سے داعش کی نشاندہی کریں, آپ نہیں مان رہے. وزیر داخلہ نہیں مان رہا. کراچی میں جو ہے دیواروں پہ, راول پنڈی میں دیواروں پہ, اسلام آباد لاہور میں ہم نے چوکنگ دیکھی ہے, سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے داعش کی, جماعت الدعوہ کی, آپ پھر بھی نہیں مان رہے. آپ کی ایجنسیاں رپورٹ دے رہی. ابھی آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, بلوچستان ہماری ایجنسیوں کی رپورٹ ہے, اور ثبوت جو ہے اقوام متحدہ تک پہنچائے گئے ہیں کہ رو انوالو ہے اس میں. رو کہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے؟ افغانستان سے کر رہی ہے. افغانستان کس کا بیس کیمپ ہے؟ طالبان کا, داعش کا. تو بابا آپ قوم کو کب تک بیوقوف بناتے رہیں گے؟ آج کا ایئر وائی کا حملہ داعش افغانستان نے ذمہ داری قبول کر لی, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کبوتر کی طرح گردن مٹی میں ڈال کے بیٹھوں اور خطرے کو جو نہ سونگوں. ایسا نہیں ہوگا. نوید قمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اگر حکومت وقت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. MQM کے حوالے سے بات کی, دیکھیں آپ نے MQM کو تو جو مار پڑنی تھی پڑ گئی, پلوں سے پانی نیچے نکل گیا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ MQM کے پاس ہمیشہ کرمنل کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی, ہم میں بھی کوئی آپ پکڑی, ہم کہتے ہیں, ہم نے کبھی اعتراض بھی نہیں کیا. لیکن جس طرح سے آپ ہمارے رہنماؤں کو جنگی قیدی بنا کر پیش کر رہے ہیں, ایک طرف آپ ڈاکٹر عاصم کو VIP پروٹوکول میں پیش کر رہے ہیں, تو پھر قوم میں جو ہے عوام میں یہ سوالات تو جنم لیتے ہیں جس کا مظاہرہ آپ ڈاکٹر عاصم تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا. وہ تو صحافیوں کو اپنے زخم عامر دکھا خان رہے بھائی ہیں. کو 90 دن کی حراست پہ دے دیا, کوئی ڈاکٹر کی سہولت نہیں, کوئی میڈیسن کی سہولت نہیں. ڈاکٹر عاصم کو ریمانڈ پہ دیا, ایک ڈاکٹر میں کمپلیٹ کر لوں. MQM نے ہمیشہ سے جو اس آپریشن کی حمایت کی. کل بھی الطاف بھائی نے جب اسپیچ کی ہے الیکشن کمیشن سین کے باہر, اس میں آرمی چیف کے حوالے سے جو باتیں کی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اگر آپ وہ بیان دیکھ لیں. الطاف بھائی نے ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھ بڑھائے کہ ہمیں گلے سے لگائیں, ہم محب وطن ہیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے MQM جو طالبان کے خلاف ایک مؤثر آواز ہے, داعش کے خلاف مؤثر آواز ہے, جو بڑھ کے بولتے ہیں. 2013 میں 3 پولیٹیکل جماعتیں ANP, PPP اور MQM کو نشانہ بنایا گیا. PMLN کو, دیگر جماعت PTI کو جو ہے سیف اسپیس دیا کہ آپ کھیلیں. تو آج پھر MQM اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے نا جی. نوید قمر صاحب کچھ رسپونڈ کرنا پسند فرمائے گا؟ نہیں, میں تو اوورال جو بات ہے, پہلے تو جنرل صاحب نے جو بات کی کہ جی پولیٹیکل پارٹی, پیپلز پارٹی کا, ایک تو جو جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ان میں سے کچھ تو ان کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو اگر دہشت گردی کے نام پہ جو ہے ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں کہ جی ذوالفقار مرزا گروپ جو تھا وہ دہشت گرد تھا, تو بائی دا وے ہی از دیئر ایلائی ٹوڈے, ناٹ کس کا الائی ہے وہ؟ گرینڈ الائنس جو سندھ میں سو کالڈ بنایا ہے, اس میں ذوالفقار مرزا, اس میں PMLN, اس میں ذوالفقار مرزا, اس میں پیر پگارا وغیرہ وغیرہ, باقی لوگ بھی شامل ہیں. تو پھر سیاست کرنی ہے تو پھر سامنے رکھ کے سب باتیں سیاست کریں نا. لیکن بات یہ نہیں ہے, یہ نوک جھوک کی باتیں ہیں. اصلی بات یہ ہے کہ چاہے کراچی ہو, چاہے ملک کا کوئی بھی اور صوبہ ہو, اور باقی صوبوں میں بھی اتنی ہی دہشت گردی ہے. یہ بار بار یہ بات ہمیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ سندھ کو کیوں آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, لیکن ہے. لوگ اگر نکل رہے ہیں, لوگوں کو اگر آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے, اگر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کوئی وہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اگر ARY پہ حملہ ہوا تو کراچی میں یا سندھ میں نہیں ہوا,
اسلام آباد میں ہوا, اینڈ دین آئی کین گو آن اینڈ آن. آج میں صرف پچھلے 2 دنوں کا, اور دنیا ٹی وی کے دفتر پر فیصل آباد میں حملہ ہوا. ہاں, چلیں پولیو والوں پہ حملہ ہوا تو کوئٹہ میں ہوا. اگر جیش محمد کی انوالومنٹ نظر آتی ہے پٹھان کوٹ میں تو وہ آؤٹ آف بہاولپور نظر آتی. تو بھائی تو ہمیں یہ تو نہ سبق سکھاؤ نا کہ ہر چیز ادھر ہے. اس میں پھر ظاہر شکوک و شبہات ہوں گے کہ کیا وکٹمائز کیا جا رہا ہے ان کو یا پرٹیکولرلی اس کو. اینڈ سیکنڈلی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو اس میں لیڈ رول, وہ پرائم منسٹر ہے ملک کے, ان کو لیڈ رول لینا چاہیے. ایک تو سندھ گورنمنٹ آف رینجرز کا جو ایشو ہے وہ بھی بال ان کے کورٹ میں پھینکا تھا. ٹھیک ہے کہ بھائی پرائم منسٹر صاحب یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو قانون کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے اور آپ کے اوورال جو آبجیکٹو ہے اس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کریں. انہوں نے اس کو وہ توجہ نہیں دی جو کہ درکار تھے. انہوں نے کہا چودھری نثار اگلے ہفتے آئیں گے, وہ آ کے بات کریں گے. نہ چودھری نثار آئے, نہ اگلے ہفتے بات ہوئی, نہ وہ اس چیز کو. لیکن قائم علی شاہ صاحب کی پرائم منسٹر سے میٹنگ تو ہوگی نا تو کیا نتیجہ نکلا؟ وہیں کے وہیں ہے نا, ڈیڈ لاک ہے ابھی. میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلا ہوا ہے جو آپ شیئر نہیں کر رہے. کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلا ہوا ہے. ویسے درست بات یہ ہے کہ انہوں نے نتیجہ چھوڑا تھا اگلی میٹنگ پہ, اگلی میٹنگ نہیں ہوئی, بات ختم ہو گئی. اچھا ایک بات آپ دونوں نے کیا ہے, آپ نے بھی اور آپ نے بھی, سلمان صاحب نے بھی, کہ جی چودھری نثار صاحب جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ داعش پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. میں چاہوں گا قادر بلوچ صاحب بیان آپ کا نہیں ہے لیکن نثار صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, میں آپ سے جواب حاصل کرنا چاہوں گا. ذرا پہلے سنیں کہ جب چودھری نثار صاحب سے پوچھا گیا پاکستان میں داعش کی سرگرمیوں کے بارے میں تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی وجود جو ڈائریکٹ وجود کہتے ہیں, ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی گروپ سے, کسی نہ کسی دہشت گرد تنظیم سے یا ملیٹنٹ تنظیم سے جن کا تعلق ہے اور وہ ان کو اون کر رہے ہیں, تو وہ علیحدہ بات ہے. ایسے تو 20 دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے بارڈر پر, کئی اندرون علاقہ, کئی ہمارے ملک بارڈر سے پار وہ سرگرم عمل ہیں, مگر اس نام کی تنظیم ابھی تک اس کا وجود پاکستان میں اس وقت تک نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ ہوا دینا بھی نامناسب ہے. اچھا تو قادر بلوچ صاحب, ہم نے تو ہوا نہیں دی, ہوا تو خود بخود چلی جب انہوں نے AR بھائی کے دفتر پہ حملے کے بعد ذمہ داری قبول کر لی. تو ہوا چلی جب کراچی سے لوگ پکڑے گئے, انہوں نے کہا ہمارا تعلق داعش سے ہے. تو چودھری نثار صاحب کو یہ اس طرح کی رپورٹیں کون دیتا ہے؟ میں تھوڑی سی 2 باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. ایک تو چودھری نثار صاحب نے یہ بیان آج نہیں دیا, کل نہیں دیا, 1 ہفتہ پہلے کی بات نہیں ہے, 2 ہفتہ پہلے کی بات نہیں ہے, 3 ہفتہ پہلے کی بات نہیں ہے, تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے جب انہوں نے کی. ٹھیک ہے, چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, خطے کے اندر بہت کچھ سامنے آ رہا ہے. اس وقت جب انہوں نے یہ بیان دیا تو اس وقت اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے تنظیم کی بات کی کہ دہشت نامی تنظیم کی سچ ایگزسٹنس اس وقت تک پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے, ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوا ہے. آج بھی میرے خیال میں لگتا یہی ہے کہ اس آرگنائزڈ فارم میں probably I am not very sure about it because انٹیریئر سے نہ تعلق ہے میرا, نہ آرم فورسز کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی انپٹ میرے پاس اویلیبل ہے, لیکن ابھی تک ان کی تنظیم کی سچ یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں داعش کا امیر فلانا ہے, سندھ کا امیر فلانا ہے, پنجاب کا فلانا ہے, کہ PK کا اور بلوچستان ہے, اور ان کے سندھ کا امیر کراچی پولیس نے پکڑا اور بتایا کہ یہ سندھ کا امیر تھا. نہیں وہ بتا رہے وہ ریکروٹمنٹ کی کاروائی میں اپنے لگے, انہوں نے کہا ہے کہ اتنے مرد ہیں, اتنی عورت ہے, یہ کاروائی کر رہے ہیں. پرابیبلی اس طرح کا, لیکن ابھی اس کے سگنیچرز بڑے کلیئرلی سامنے آئے. شاید آج اگر چودھری صاحب سے آپ سوال کریں گے تو ان کا اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کہ انہوں نے آج سے مہینہ 1.5 مہینے پہلے دیا تھا. I'm sorry, یہ تو سیٹسفیکٹری جواب نہ ہوا جنرل صاحب کا, کہ آپ اگر انٹیریئر منسٹر ہیں, کوئی اور منسٹر بھی دے دیتا تو الگ بات ہے. انٹیریئر منسٹر 1 مہینہ پہلے بھی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قسم کے کوئی وجود ہی نہیں آرگنائزیشن کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریپیئرڈ ہی نہیں ہیں. جس تیزی سے کاروائیاں ہوئی ہیں, جس تیزی سے ون آفٹر انادر کتنے بڑے اور حملے ہوں گے کہ پھر آپ کو کہیں گے ہاں واقعی
وہ لوگ یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ارسپانسبلٹی کی بات. سر انٹیلیجنس فیلیئرز ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ انٹیلیجنس فیلیئر مان رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی. دیکھیں چودھری نثار صاحب اپنی طرف سے تو یہ نہیں رات کو سوتے ہیں تو اٹھ کے صبح ان کے پاس خبر ہوتی ہے. اس کو خبر ملنی چاہیے انٹیریئر کی طرف سے, فوج کی طرف سے, ہر طرف سے انپٹ آنا چاہیے. اس پر بیس کر کے انہوں نے بڑی ویلڈ بات کر دوں. ثانیہ صفورہ کے جو ایک منٹ جی میں ذرا ایک انفارمیشن دے رہے ہیں نا آپ. صرف ایک بات. ثانیہ صفورہ کے جو ملزمان پکڑے گئے, اگر ان کی آپ جی آئی ٹی رپورٹ منگوا لیں آپ کو کلیئر ہو جائے گا داعش ہے یا نہیں ہے. جی ثانیہ صفورہ کی اگر ان کے پاس جی آئی ٹی رپورٹ ہے تو مجھے پتہ نہیں, لیکن مجھے گورنمنٹ کا میں رکن ہونے کی حیثیت سے اس قسم کی رپورٹیں کھل کے سامنے نہیں آئی ہیں, میڈیا کے سامنے نہیں ہے, جہاں پر یہ کہا گیا ہو بتا دوں کہ ان کی اپنی انٹیلیجنس ونگ ہے. یہ علیحدہ بات ہے جن کو پتہ چلے الحمدللہ. یہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکرٹ رہتی ہے جب تک ان کو ریویل نہیں. چلے یہ تو پتہ ہے حکومت کو کہ ایم کیو ایم کی انٹیلیجنس ونگ ہے, داعش کا نہیں پتہ. ایم کیو ایم کے بارے میں تو آپ لوگوں کی اپنی خبریں تھیں, بہت کچھ سامنے لایا گیا. یہ دو پارٹیاں آپس میں بہت کچھ کہتے رہے ہو, میں نے تو اس پر بیس کیا. میں نے یہ بھی نہیں کہا, بہت میچور قسم کی اور بڑا نوید قمر صاحب نے بیان دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ذوالفقار مرزا اس وقت جب وہ اس قسم کے بیانات دے رہے تھے اس وقت ان کے ڈارلنگ تھے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد کی کیوں ہوا, کیا ہوا. پہلے ان کی ڈارلنگ تھی, اب آپ کی ڈارلنگ بن گئے, لیکن اندر سے وہ ڈارلنگ کسی اور کی. ہمارے کوئی ڈارلنگ نہیں, وہ نہ آپ کی ڈارلنگ ہے نہ پیپلز پارٹی کی, کسی اور کی ڈارلنگ ہے. اور آپ کو پتہ ہے, اور مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. نوید قمر صاحب, وقفے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 دن میں کچھ پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑے ہائی لیول اجلاس ہوئے, جس میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہمیں آرمی چیف بھی نظر آ رہے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی نظر آ رہے تھے, اور سینئر منسٹر بھی نظر آ رہے تھے. اور آج انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم نے جیش محمد کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا پٹھان کوٹ اٹیک کے حوالے سے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ دیکھیں جہاں تک آج کی کارروائی کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اکراس دا بورڈ ٹیررزم پہ ایکشن نہیں لیں گے, اور آج کی جو کارروائی ہے وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتی ہے, تب تک ہم یہ نہیں پک اینڈ چوز جب ہم کہتے ہیں ٹیررزم کے درمیان, تو پھر وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایک نام سے نہیں دوسرے نہیں تیسرے سے آتا ہے. ہم نے سنگل مائنڈلی, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, چاہے ہمارے جو ہیں فوج اور ایجنسیز ہوں, انہوں نے سنگل مائنڈلی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی اب زیرو ٹالرنس ہے for anybody who goes into an act of terrorism. یہ کہہ دینا کہ جی وہ ٹیررزم پاکستانی سوائل پہ نہیں ہوا, وہ کسی اور کے سوائل پہ ہوا, اس لیے وہ ایکسیپٹیبل ہے, this is we are past that point. ٹھیک ہے, اب ہم کو ٹیررسٹ جہاں بھی ہے جیسے بھی یہ جو گورنمنٹ کی کارروائی ہے اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اچھا جنرل صاحب, ایک چیز ذرا ہمیں سمجھائیں آپ, کہ خبریں یہ ہیں, کچھ اطلاعات ہیں کہ یہ جیش محمد کے خلاف کارروائی تو ہو رہی ہے, اور جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر صاحب کو کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے. کسٹڈی کی اطلاعات ہیں, لیکن انڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس گرفتاری کی تصدیق نہیں ہے. کسٹڈی میں لینے اور اریسٹ کرنے, گرفتار کرنے میں کیا فرق ہے؟ پہلے ذرا تھوڑا سا میں جو لیڈ رول کے بارے میں نوید قمر صاحب نے بات کی تھی, اور اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. اس وقت ٹیررزم کے خلاف جو کارروائی ہے, جو اتحاد بنا ہے, جس کی اونرشپ ہے پاکستانی عوام کے پاس ہے, اور پاکستانی قیادت میں کسی میں بھی ایسی جرت نہیں ہے کہ آج ٹیررزم کو سپورٹ کرے یا اس طرف کھڑا ہو جائے اور اس طرف نہ کھڑا ہو. اور نواز شریف چونکہ اس وقت ہماری گورنمنٹ پاور میں ہے, تو نواز شریف ہمارا لیڈر ہے, he has to lead it, there is no way, اس کے پاس کوئی چارہ, اس کے پاس کوئی رستہ اور نہیں ہے. Let's put it that way. جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے کسی کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, کوئی بھی فار دیٹ میٹر پولیٹیکل پارٹی ہے. اس معاملے میں سب کے سب متحد ہیں, اور there is no question, lead role will remain there. رہ گیا ٹیکنیکل باتوں کا تعلق کہ اریسٹ اور کسٹڈی میں کیا فرق ہے. کسٹڈی میں اریسٹ پرابیبلی ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور ایک قانونی دفعہ لگانے کی یا کارروائی کرنے کی, اس میں میرے خیال میں ایک ٹیکنیکلٹی ہے. جہاں تک اس کو گرفتار کرنے کا تعلق ہے, گرفتار وہ ہو چکے ہیں
कस्टडी में सरकार के वो आ चुके हैं। और जहां तक इस बात का इंडिया का उसके ऊपर ब्लेम अच्छा, मसूद अजहर साहब कस्टडी में आ चुके हैं जी, कस्टडी में आ चुके हैं ओपनली, जबकि गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने जब कहा है तो मैं कौन होता हूँ कि ये बता दूं कि कस्टडी में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये तो नहीं, गवर्नमेंट कह रही है कि जैश ए मोहम्मद के लोग गिरफ्तार हुए हैं, अपेक्स कमेटी की मीटिंग के नतीजे के तौर पे जब वो कहा गया है तो नेचुरली तो। अच्छा, जरा सलमान साहब, क्योंकि आप लॉयर हैं, जरा थोड़ा सा हमें समझाएं कि मसूद अजहर साहब को के बारे में ये कहना कि उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमें प्रोटेक्टिव कस्टडी की समझ नहीं आ रही, आप हमें बताइए गिरफ्तार किया या नहीं किया, तो ये टेक्निकल इशू है, जरा समझाएंगे आप। देखें मीर साहब के काफ़ी सालों के बाद मसूद अजहर का नाम दोबारा हाईलाइट हुआ है, हम तो भूल चुके थे उसे। जब इंडिया ने उसे हमारे हवाले किया था तो यहीं पे हमने उन्हें केस इसमें बनाया था, फिर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, उसके बाद उनका नाम नहीं था। तो लीगली स्पीकिंग करें तो शायद अब उनके ऊपर कोई पाकिस्तान में सच कोई मुकदमा नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है उनके ऊपर, तो लामाला उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ही लेना पड़ेगा, चाहे वो 16 एमपीओ के तहत लें, क्योंकि लीगल अरेस्ट जब होगी जब कोई एफआईआर होगी। तो प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने का मकसद यही होता है कि वो उनकी हिफाजत में है फोर्सेस के, एक तरह से वो अरेस्ट ही कहा जाएगा ताकि कहीं वो इधर उधर जा ना सके। तो इंडिया को इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए। और आज की जो मीटिंग में ये जो डिसीजन हुआ है कि हम कार्रवाई करेंगे और दहशतगर्दों को पीछा करेंगे, जिस तरह से आर्मी चीफ ने कहा है कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल होगा पाकिस्तान से, तो मैं यहाँ पे अर्ज करूँगा कि पंजाब को भी आप सिंगल आउट नहीं कर सकते, स्लीपर सेल्स पंजाब में भी दहशतगर्दों के कालेदम जमातों के मौजूद हैं। नहीं, जैश ए मोहम्मद के लोग वहीं से गिरफ्तार हुए ना, पंजाब से गिरफ्तार हुए। तो अगर हम स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे, आपके पंजाब के वजीर दाखिला को यहीं पे शहीद किया गया। जब ये बात हुई कि रेंजर्स को पंजाब में भेजा जाए, चौधरी निसाम ने कहा कि जी रेंजर्स की जरूरत पंजाब में नहीं है। जब ये बात हुई कि एफआईए को भेजा जाए पंजाब में, तो चौधरी निसाम ने कहा पंजाब में जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है जनाब? कालेदम जमातों के जितने स्लीपर सेल है, जितने ठिकाने, वो तो पंजाब में। आज अगर आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आया है और ज़रबे अज़ब का तसलसल बढ़ा है, आर्मी का प्रेशर बढ़ा है, तो आपने पंजाब से 10 पकड़ लिए, उनके कंप्यूटर भी आपने जब्त कर लिया, दफातर को भी सील कर दिया। इससे पहले आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको इन दहशतगर्दों के पीछे जाना होगा, पाकिस्तान के एक एक कोने से दहशतगर्दों का। एक और बात, शुरू में एक बात हुई कि कराची में सिर्फ 2 गुरु हैं, एमक्यूएम का ग्रुप है और पीपल्स पार्टी का ग्रुप है। जनाब देखिए, एमक्यूएम का आप लिहारी के गैंगवार से मुआवजा नहीं कर सकते। और आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं, कराची की कच्ची आबादियों में दाइश तालिबान अपना नेटवर्क चला रहे हैं, और अभी हालिया तौर पे कराची का इलाका है मंगोपीर औरंगी टाउन के बराबर में, वहां पे जो है जमनी इलेक्शन हुआ है यूसी का, वहां पे तालिबान ने औरतों को वोट नहीं डालने दिया गया। ये शहर कराची में हुआ है। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं ना जी, ये कह दे रहा कि पंजाब में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, टोटली गलत है मेरे भाई। सिंध का मामला टोटली डिफरेंट है। सिंध में जहां तक कराची का ताल्लुक है, एक मिनट मेरे भाई, 89 में रेंजर्स वहां पर है, 92 से वहां पर रेंजर मौजूद है, और रेंजर का एक रोल है पुलिस के साथ, बाकायदा उनकी बाकायदा ड्यूटियां लगी हुई हैं, सब कुछ है। उसको अलग करेंगे तो धड़ाम से मामला दायमा हो जाएगा। उसकी रिप्लेसमेंट आपने करनी होगी। वो लॉ एनफोर्समेंट का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है, और सिंध गवर्नमेंट के मर्जी और ताबे मर्जी से आए और उनके ताबे मर्जी हैं। और आज तक से मैं इसको खत्म करना चाहूंगा, आज तक सिंध गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है, कराची एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं कहा है कि रेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है, सिविल गवर्नमेंट को रेंजर की जरूरत नहीं पड़ी है। और लास्ट पॉइंट, कभी भी ये नहीं है कि पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। ये पॉइंट है। देखें, ये बिल्कुल ही एक डिफेंसिव वाली बात हुई कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और सब ठीक है और कुछ भी खराब नहीं है वहाँ। आपको प्लीज जन साहब लेट मी फिनिश। देखें, इतने वाकयात अब वहाँ हो चुके हैं और जो कि मोमेंटम लेते जा रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने एंटी टेररिज्म एक्टिविटी पंजाब में शुरू नहीं की तो फिर ये लगेगा कि फेडरल गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। चले, ये जैश ए मोहम्मद के लोग तो पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं, इसका मतलब है कार्रवाई का आगाज करे जंगवी। चले, राना सनाउल्लाह की तस्वीर कहां तक जाता है? बहुत 13 आदमी इससे पहले नहीं मारे गए थे पंजाब में। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान पूरे पाकिस्तान के लिए बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल कादर बलोच साहब ने ये याद दिलाया कि वो जो जनूबी पंजाब में मलक इसाक के खिलाफ कार्रवाई हुई थी उसका भी इन्होंने याद दिलाया, और आज के जो कार्रवाई है जैश ए मोहम्मद के लोग गिरफ्तार हुए हैं उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि ये पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं।
اور نوید قمر صاحب کو یہ امید ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی مؤثر طریقے سے جاری رہا تو پاکستان سے دہشت گردی کو کنٹین تو کر سکتے ہیں آپ 2016 میں، شاید مکمل طور پہ ختم نہ کر سکیں، لیکن ابھی 2016 میں کافی دن باقی ہیں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ 2016 کے بارے میں دہشت گردی ختم کرنے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے 2016 میں، اللہ کرے وہ سچ ثابت ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔